مطلب اس سے کہیں زیادہ ہے. آئین کے مطابق ہمارا حق ہے کہ سب سے پہلے گیس ہمیں دی جائے. تو گندم آپ روک رہے ہیں, گیس ہمیں جو ہمارا آئینی قانون ہے کہ وہ نہیں دے رہے, بجلی جو ہمارے اپنا پیداوار ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ نے افغانستان کے ساتھ بارڈر بند کیا ہوا ہے. آپ سب معلوم ہے آپ کو کہ ہماری اکانومی تو زیادہ تر چلتی ہے افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ, سینٹرل ایشیا کے کاروبار پہ. تو جو آپ نے بندش کیا ہے تو اس سے تو ہماری اکانومی بیٹھ رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے, آپ انڈیا کے ساتھ, جس طرح جنید اکبر صاحب نے ایک بات کی, انڈیا کے ساتھ ہمارے سب سے زیادہ تعلقات خراب ہیں. ان کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ بزنس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ تھی, اس ایران اور امریکہ کی جنگ میں کیا کاروبار بند ہو گئی تھی؟ ٹریڈ چلتا ہے, کاروبار چلتا ہے, روزگار چلتا ہے, جنگوں میں, امن میں, سب میں چلتا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ روٹس ہیں اس کو کھولا جائے. دیکھیں اس سے مایوسی پھیل رہی ہے, ہمارے نوجوانوں میں فرسٹریشن بڑھ رہا ہے, سفوکیشن بڑھ رہا ہے, مایوسی بڑھ رہی ہے, روزگار کے مواقع نہیں ہیں, انٹرنیشنل بھی ہمارے لیے راستے محدود ہو رہے ہیں. تو ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک خیبر پختونخوا کو, اور خاص کر پشاور کی جو تاجر برادری ہے, اس کو روزگار کا موقع دیا جائے. ابھی میں ایک اور ٹاپک پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں. ان کے خلاف جتنے کیسز ہیں, اگر میرٹ پہ کیسز چلے تو وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا. سارے ملیفائڈ ہے, بائسڈ ہے, انتقام کی بنیاد پہ ہے, ناانصافی ہے اس کے ساتھ, ان کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ, جو ہماری جو کوٹ لکھپت کی جو قیدی ہے سب کے ساتھ. تو عمران خان کو آپ تو چھوڑو رہائی کی, اس کی ملاقاتیں ہی بند کر دی گئی. ملاقاتوں کے علاوہ جو اس کا لیگل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ اس کو آپ علاج کی سہولت ہے, وہ بھی بند ہے, وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کدھر گئی وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم اس قسم کی چیز کو اٹھائے. ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن بھی خاموش ہے. ہم اپنی لیڈر کے لیے انصاف چاہتے ہیں. اور ایک اور بھی مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ڈاکٹر یاسمین ناشد ہے, جو 70 سال سے زیادہ اس کی ایج ہے, کینسر پیشنٹ ہیں. اعجاز چودھری جو سینیٹر رہے ہیں, سینئر سٹیزن ہیں, بیمار ہے. بشرا بی بی ایک خاتون ہے. کم از کم بنیادی انسانی حقوق کی خاطر اس 2 خواتین اور ایک بیمار اعجاز چودھری کو رہا کرے. یہ ہم سب کا مطالبہ ہے کہ امیڈیٹ اس کو رہا کرے, کیونکہ وہ تو بیمار ہے, اس کا جو نا آئینی قانونی حق بنتا ہے, اور ان کی رہائی کروا دے. اور خواتین ہیں, تو سینئر خواتین ہیں. تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ انہوں نے ایک نیشنل اسمبلی نے, اور بلکہ تمام جتنی بھی اسٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز نے نیشنل ایکشن پلان منظور کیا تھا. میں اپنے صحافی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان صرف کاغذوں تک محدود ہے, پریکٹیکل اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کی جائے. یہاں جو بدامنی ہے, جس کی رسپانسبلٹی وفاق کی ناکام پالیسیاں ہیں, اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. ہم روزانہ لاشیں اٹھا کر تنگ آ چکے ہیں. ہم اس حکومت کوئی ریلیف نہ دے سکا, کاروبار نہیں دے سکا, روزگار نہیں دے سکا. جو اس وقت پی ایچ ڈی پی کا جو انہوں نے پاس کیا, آپ کو پتا ہے کتنا % خیبر پختونخوا کے لیے رکھا ہے؟ 3.8% خیبر پختونخوا کے لیے رکھا ہے. 3.8%. جو صوبے کی اس وقت بقایا جات ہے, 434 بلین یہ بقایا جات ہے. یہ مطلب نیٹ ہائیڈر پروفٹ ہے, گیس کی رائلٹی ہیں, یا جو NFC میں جو ہمارے شیئر ہے. تو آپ NFC میں شیئر نہیں دے رہے, ہمارے بقایا جات نہیں دے رہے ہیں. آپ نے کمٹ کیا تھا, ستاج عزیز کا جو کمیشن تھا اس میں کمٹ کیا گیا تھا, جس طرح جو جنید اکبر صاحب نے کہا کہ 100 بلین ہر سال دی جائیں گی, یعنی 1000 بلین پاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ دی جائیں گے. آپ نے تو وہ نہیں دی. تمام ذمہ داری صوبائی حکومت کے اوپر ڈالی.
صوبائی حکومت اپنی جو ہے نا اس کے پاس جو چھوٹی موٹی کٹی ہے اس سے وہ اپنا فنڈ دے رہے ہیں فاٹا میں، اور ادھر جو اس کے اوپر مزید برڈن بن گیا. تو اس وقت جو مایوسی ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، جو بے روزگاری ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اس وقت جو بدامنی ہے اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت ہے، جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اس وقت جو ملک میں بے چینی ہے، بے قراری ہے اور لوگ سفوکیشن کا شکار ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے. ہم انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم تاجر برادری سے بھی ملیں گے، ہم کسانوں کے پاس بھی جائیں گے، ہم اسٹوڈنٹ کے پاس بھی جائیں گے. جنید صاحب نے تو 4 جولائی کو جو سٹرائک ہے جو تاجر برادری کا، اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے حلقوں میں جو بجلی کی ناروا لوڈ شیڈنگ ہے اس کے خلاف پہ آواز اٹھائیں گے. اس کے خلاف جلسے بھی خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے جو ہے نا ووٹ کیوں عمران خان کو دیا. یہ صوبہ بلکہ نہیں، میں نے اس کو چھوٹا کیا. پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، یہ جتنا کر سکتے ہیں انہوں نے تمام کر کے دکھایا. اتنی بدترین داندی بلوچستان میں بھی کی، 8 فروری بھی کی، پھر بھی عمران خان کے ساتھ عوام کھڑے ہیں. شکریہ. اور ابھی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تھوڑا اس بات میں دی.